اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ تلنگانہ RTC کو نقصانات سے منافع بخش ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت کے علاوہ کارپوریشن کی جانب سے مساعی جاری ہے۔ معاشی بحران سے بچانے کے لیے یوں تو کئی اقدامات کیے گئے، لیکن آخرکار کارپوریشن کے ذمہ داروں نے واسطو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عہدیداروں کو یقین ہے کہ واسطو کی تبدیلی سے کارپوریشن کے اچھے دن آئیں گے۔ جس طرح چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کسی بھی کام کے آغاز کے سلسلے میں واسطو کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح RTC حکام نے توہم پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس بھون کے باب الداخلے کو واسطو کے مطابق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ RTC چوراہے پر واقع بس بھون کا باب الداخلہ گزشتہ 17 سالوں سے برقرار ہے، جو جنوب کی سمت ہے۔ حکام نے اسے تبدیل کرتے ہوئے شمال سے باب الداخلہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور پرانے باب الداخلے کو بند کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ RTC 8,200 کروڑ کی معاشی بحران کا شکار ہے۔ واسطو کے ماہرین نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ اگر باب الداخلے کو تبدیل کر دیا گیا تو آمدنی میں اضافہ ہوگا اور RTC خسارے سے منافع بخش ادارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ RTC کے موجودہ مینیجنگ ڈائریکٹر سجنار نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ RTC کی جانب سے شروع کردہ کارگو سروس سے کافی فائدہ ہوا۔ باب الداخلے کے واسطو کو تبدیل کرنے کے فیصلے سے RTC کے اچھے دن کیا واقعی واپس ہوں گے، اس کا اندازہ آئندہ چند مہینے میں ہو جائے گا۔ کورونا وائرس کے بعد بیرون ملک تعلیم کے حصول کی کوشش کرنے والے طلباء کی تعداد بحال ہو چکی ہے اور وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے روانہ ہونے کے لیے درخواستیں داخل کرنے لگے ہیں۔ 2020 میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن اور دنیا بھر میں سفری تحدیدات کے سبب پیدا شدہ صورتحال کے بعد سال 2019 میں داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کی درخواستیں زیر التوا تھیں، جو کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران نہ کے برابر ہو چکی تھی، لیکن اب دوبارہ سابق کی طرح جامعات کو درخواستیں موصول ہونے لگی ہیں۔ گزشتہ دنوں منظر عام پر آئی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ امریکہ میں تعلیم کے حصول کے لیے روانہ ہونے والے طلباء کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہندوستان سے دنیا کے مختلف ممالک بالخصوص امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کی جامعات میں بھی درخواستیں داخل کرنے والوں کی تعداد 2019 میں موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد کی مماثل ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں بالخصوص جنوبی ہند کی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کی بڑی تعداد آئندہ تعلیمی سال کے دوران بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہوں گی۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے رجحان میں اضافہ 2015 سے دیکھا جانے لگا تھا، لیکن 2019 تک یہ اضافہ عروج پر پہنچ چکا تھا اور کورونا وائرس و سفری تحدیدات کے نتیجے میں بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے روانہ ہونے والوں کی تعداد میں نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن اب یہ تعداد بحال ہونے کے بعد کہا جا رہا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے روانہ ہونے والوں کی تعداد میں آئندہ برس بھی زبردست اضافہ ہو سکتا ہے۔ قومی سطح پر BJP کے خلاف سیکولر متبادل محاذ کی تشکیل کی سرگرمیوں میں مصروف KCR اور نتیش کمار کو اس وقت مایوسی ہوئی جب چیف منسٹر نئی دہلی اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے مخالف BJP محاذ میں شمولیت سے انکار کیا۔ اروند کیجریوال نے جو گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کی حکمت عملی کی تیاری میں مصروف ہیں، انہوں نے پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2024 لوک سبھا انتخابات کے لیے مخالف BJP محاذ میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے پارٹی کیڈر سے کہا کہ وہ ملک کی 130 لوک سبھا نشستوں پر توجہ مرکوز کریں۔ اروند کیجریوال کے اس موقف نے محاذ کی تیاری میں مصروف قائدین کو وقتی طور پر مایوس کر دیا، لیکن چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اروند کیجریوال سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ انہیں اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی ترغیب دی جائے۔ چیف منسٹر کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ KCR مختلف علاقائی جماعتوں کے قائدین سے مسلسل رابطے میں ہیں اور انہیں یقین ہے کہ اروند کیجریوال اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے ذریعے BJP کی شکست کو یقینی بنائیں گے۔ چیف منسٹر KCR اپنے حالیہ دورے دہلی کے موقع پر اروند کیجریوال سے ملاقات کر چکے ہیں اور انہوں نے BJP کو شکست دینے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی تجویز پیش کی ہے۔
इस्तिखारा के जरिए अपनी तमाम परेशानियों का हल। इस्तिखारा की करामात, मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी, बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, पत्थर दिल महबूब को अपना बनाना, घरेलू या कारोबारी मसाइल, तावीज़ात, बे औलादी का गम, नौकरी में बंदिश, गुमराह शौहर को राह रास्त पर लाना, नूर और रहनुमाई की अजमत की मेराज। दुआएं तकदीर बदल सकती हैं, गर्ज कुछ भी, दिली मुराद पूरी करने का वक्त आ गया। सिर्फ एक फोन कॉल राब्ता खुशियों का बहाना बन सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज यहां सोनावार इलाके में कायम पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर का इफ्तिताह अंजाम दिया। दर खानदान और INOX की मुश्तरका काविशों से तैयार होने वाले इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में 520 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। ये श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला सिनेमा घर है। इस मल्टीप्लेक्स में फिल्म बीनी की सहूलत के अलावा कई फूड कोर्ट्स हैं और बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ किस्म का तफरीही सामान दस्तियाब है। वादी में 90 की दहाई में सिनेमा घर बंद होने के बाद लोगों के लिए तफरीही वसाइल महदूद हो गए थे और लोग डिश टीवी और केबल से ही फिल्में देख रहे थे। वादी कश्मीर में साल 1980 तक कुल मिलाकर 1 दर्जन सिनेमा घर थे, ताहम मल्टीटेंसी और मिलिटेंसी शुरू होने के बाद बेशतर सिनेमा हॉलों में सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम पजीर हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फिर कहा कि चीन के हमले की सूरत में अमेरिका ताइवान का दिफा करेगा। CBS के एक इंटरव्यू में जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या चीन के ताइवान पर हमला करने पर अमेरिकी अफवाज ताइवान का दिफा करेगी। इसके जवाब में अमेरिकी सदर ने इत्तफाक किया और वहां पर जवाब दिया। ये इंटरव्यू नश्र हुआ जिसके बाद व्हाइट हाउस ने इस बात का इरादा किया कि अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से स्ट्रैटेजिक इबहाम की रही। अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए पुरअज़्म नहीं, लेकिन मुतबादिल को भी खारिज नहीं करता। ताइवान मशरक़ी चीन के साहिल पर एक खुद मुख्तार जजीरा है जिस पर चीन अपने इलाके का दावा करता है। अमेरिका तवील अरसे से इस मामले पर सिफारती सख्ती इख्तियार कर रहा। एक तरफ ये चीन की पॉलिसी पर अमल पेरा है जो चीन के साथ इस ताल्लुकात की बुनियाद भी है। जो बाइडेन ने CBS को अपने 1 घंटे के इंटरव्यू में इस बात का इरादा किया। उन्होंने कहा है कि एक चीन की पॉलिसी है और ताइवान अपनी आज़ादी पर अपने फैसले खुद कर सकता है। हम आगे नहीं बढ़ रहे, उन्हें चीन से आज़ादी हासिल करने की तरगीब नहीं दे रहे। ये ताइवान का अपना फैसला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।